بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ روایت موجود ہے۔ محدثین نے روایت کیا ہے کہ مال غنیمت کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آج نہ تم نے اس مال غنیمت پر پہرا دینا ہے کہ کوئی چور آ کر کوئی اس میں سے کوئی مال اٹھا کر نہ لے جائے، تم نے یہ ڈیوٹی دینی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے میری ڈیوٹی لگائی، میں ڈیوٹی پہ مامور ہوا تو میں ڈیوٹی دینے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں پہرا دے رہا تھا تو ایک چور آیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا۔ بات بڑی مزے کی ہے، اگر آپ توجہ سے سنیں گے ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے پکڑ لیا تو اس چور نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، آئندہ میں چوری نہیں کرنے آؤں گا۔ رات کو میں نے ڈیوٹی دے رہا تھا مال غنیمت کے ڈھیر پر، چور آیا چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، اس نے آہوزاری کی، رویا اور معافی مانگی، کہنے لگا آج مجھے چھوڑ دو، پھر میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نرم دل تھے، کہتے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا تو کہتے میں چلا اور حضور کے پیچھے جا کے نماز ادا فرمائی۔ جب میں نے نماز ادا فرمائی نا تو جملے سننے والے ہیں اور ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی، جب میں نماز سے فارغ ہوا حضور نے فرمایا ما فعل بک اسیرک الابارحہ، ابو ہریرہ تیرے رات والے قیدی کا کیا بنا ہے؟ لگتا میں نہیں سمجھا پایا یا تسی نہیں سمجھے، مل کے رکھو نا سبحان اللہ۔ یعنی رات کو واقعہ ہوا ہے اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ہوا ہے، حضور کو کس نے خبر دی ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ میں نے ابھی نماز ادا فرمائی حضور کے پیچھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ما فعل بک اسیرک الابارحہ، ابو ہریرہ تیرے قیدی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں واقعہ تو میرے ساتھ ہوا تھا اور بیان رسول اللہ فرما رہے ہیں، واقعہ میرے ساتھ ہوا اور بیان محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ خبردار رہنا، وہ دوبارہ آئے گا، وہ آج رات یار انجتے نہ کرو۔ ہاں جی سرکار کی باتیں اور اتنی میٹھی باتیں، کھ سواد نہ مشری اندر تے میں کھنڈا وی چکھ ڈٹھیاں اور انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں حضور دیاں میٹھیاں۔ ہاں جی سرکار کی یہ میٹھی باتیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ خبردار رہنا، تو کہتا نا وہ وعدہ کر کے گیا کہ نہیں آؤں گا لیکن یاد رکھ وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رات ہوئی میں پہرا دینے لگا تو آج تو مجھے نیند آ ہی نہیں رہی تھی، آج تو میں بڑے دھیان سے پہرا دے رہا تھا۔ پہلے تو مجھے شک تھا کہ چور نے آنا ہے کہ نہیں، لیکن آج پک تھا کیونکہ محمد مصطفیٰ نے پہلے ہی بتا دیا اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے جب حضور نے فرما دیا، کہتے مجھے آج پک تھا کہ اس نے آنا ہے، تو میں طاق میں بیٹھ گیا کہ وہ کب آئے اور کب میں اسے پکڑوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دوسری رات ہوئی تو کیا ہوا، رات کا وہی پیر ہے، چور پھر آ گیا، چور پھر آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں چپکے سے گیا، اسے پکڑ لیا، میں نے اسے دبوچ لیا، اس نے پھر مانگی معافی، کہنے لگا ابو ہریرہ چھوڑ دو، میں پھر نہیں آؤں گا، آج پکا وعدہ کرتا ہوں، آج پکا وعدہ کرتا ہوں، آج مجھے چھوڑ دو، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل صحابی تھے، آپ فرماتے ہیں مجھے ترس آیا، میں نے اسے پھر چھوڑ دیا، میں نے اسے پھر معاف کر دیا۔ کہتے ہیں صبح ہوئی میں نے فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا فرمائی تو جب نماز ادا کر لی تو حضور فرمانے لگے ابو ہریرہ بتاؤ تمہارے رات کے چور کا کیا بنا ہے، رات والے چور کا کیا بنا ہے؟ تو عرض کی حضور وہ معافی مانگ کر گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پھر میں نہیں آؤں گا۔ تو سنو اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم، وہ کن چکروں میں پڑ گئے، سب سے اللہ اعلیٰ جسے اللہ نے اپنا محبوب اللہ فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا کیوں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ نے اپنے آپ کو ہی نہیں چھپایا، معراج کی رات بلا کر سارے پردے ہٹا دیے تو پھر کون سا غیب باقی رہ گیا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی نہیں قلم اٹھاتے، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ
جاگ کے کہنا اتنی نہ مٹھا جا ہمارا نبی کہیں سینے چ ٹھنڈ پی ہے کہ نہیں، تے پاؤ پھر سینے چ ٹھنڈ مل کے آکھو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ اور یہ مقام اور مرتبہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ معافی مانگ کے گیا، کہہ رہا ہے کہ پھر نہیں آؤں گا، چھوڑ دے۔ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، وہ آج پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول کے گیا اور وہ آج پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں تیسری رات آئی، چور پھر آ گیا۔ اللہ کرے وہ تسی جاگ کے سنو۔ ہاں جی، کہتے ہیں تیسری رات آئی، حضور نے دن کو بتایا تھا کہ ابو ہریرہ پھر آئے گا، تو فرماتے ہیں تیسری رات آئی، چور پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے نا اسے آج پکڑ لیا پھر۔ ہاں جی، معافی ایک دو باری ہوندی ہے نا، ہر روز نہیں نا معافیاں ملدیاں، روز روز تو نہیں نا معافیاں ملتی۔ کہتے ہیں میں نے آج پکڑ لیا، اور میں کہا آج نہیں تینوں چھڑنا، آج تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ تو وہ پھر معافیاں مانگنے لگا، کہتے میں نے آج نہیں تینوں معافی دینی، تو روز ہی آ جانا ہے، تو روز وعدہ کر کے جانا ہے، آج نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ تو وہ کہنے لگا ابو ہریرہ میں نا تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، ایک تجھے وظیفہ دیتا ہوں، اور وہ وظیفہ میں تجھے بتاؤں گا، تیری زندگی میں بڑا وہ کام آئے گا، لیکن بتاؤں گا تب بھی اگر تم مجھے چھوڑو گے تو۔ ہاں جی، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کیا وظیفہ ہے؟ اس نے کہا جو رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ محب قرآن تھے، قرآن سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ نے اسے اس فضیلت کو سن کر یہ وظیفہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن آگے جو جملے ہیں وہ کمال کے ہیں۔ صبح جب فجر ہوئی نا، فجر کہتے ہیں میں گیا حضور کے پیچھے نماز ادا فرمائی، ابھی سلام پھیرا ہی تھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ابو ہریرہ تھا وہ جھوٹا لیکن بات آج سچی کر گیا ہے، تھا وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ بس یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔